وہ ہے شکر کی فضیلت۔ ہمارے دین اسلام میں جتنی اس کی اہمیت ہے وہ شاید ہی کسی اور مذہب کے اندر یا دین کے اندر اتنی اہمیت ہو۔ یعنی اس کے اوپر اتنی زیادہ آیات موجود ہیں اور اتنی زیادہ احادیث موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے۔ اور یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ صرف اور صرف ہمارے دین اسلام کے اندر، ویسے تو ہر ایک میں، لیکن ہمارے دین اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے، اور اس پر بہت زور دیا گیا ہے کہ جو بھی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو منعم ہوتا ہے، نعمت دینے والا، اس کا احسان یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس نعمت پر ملنے پر اللہ کا شکر بجا لانا، یہ اتنا ضروری ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید کے اندر تو ایک مقام پہ یہاں تک بھی فرما دیا کہ اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ آپ کو اور دے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی یہ بات ہمارے فائدے میں ہے۔ اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلا، یہ بات ہمارے فائدے میں ہے کہ اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے فائدہ ہمارا اپنا ہی ہے کہ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ اور ہمیں عطا فرمائے گا۔ ایک اس کی جو اہمیت ضرورت ہے اپنی جگہ پہ وہ اور بات ہے، لیکن اپنے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کی بہت فضیلت ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم شکر کریں گے۔ تو کہا تمہیں یہ فائدہ ہے کہ اللہ تمہیں اور زیادہ وہ نعمت، جس نعمت کے ملنے پر تم شکر ادا کر رہے ہو، اس نعمت میں اللہ مزید اضافہ بھی فرمائے گا۔ اور اگر تم کفران نعمت کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، تم ناشکری کرتے ہو، تو پھر اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور الٹ کیا ہوگا کہ اللہ تم سے وہ نعمت چھین لے گا، واپس لے لے گا، یا اس میں پھر اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو ہمارا اپنا نقصان ہے، شکر نہ کرنا ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ قرآن کا اعلان ہے باقاعدہ۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، رب کو پکارنے والے ہیں۔ اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور رب کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر صبح و شام کرتے ہیں، کیونکہ صبح اور شام کا ہمارے دین کے اندر بہت اہمیت ہے کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، ایک سائڈ پہ دن کا اختتام ہو رہا ہے۔ دن کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہو اور دن کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ایک تو وہ آیت، اس آیت میں جملہ دیکھیں کہ تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ خالق و مالک اور رب کائنات ہو کر اگر وہ بندے کو یاد کرے، کتنی بڑی بات۔ اور حدیث میں ہے کہ تم مجھے یعنی کسی چھوٹی سی مجلس میں یاد کرو، میں تمہیں بڑی مجلس میں یاد کروں گا۔ تم بندوں میں یاد کر رہے ہو، میں تمہیں فرشتوں میں یاد کر رہا ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ایک بندہ تصور کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو خیر بہرحال، تو چونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے ذکر والا، شکر، میں نے عرض کیا کہ ہمارے دین اسلام میں اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے، شاید ہی کسی دین میں ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، شکر بجا لاتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ جو ایک رب کا مقام ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ آپ کے دل میں اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو بڑائی ہے، وہ پہلے سے زیادہ بڑھتی جائے گی، کیونکہ اب ہر لمحہ اس کو یاد کر لیں۔ اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی نعمت کے ملنے پر
وہ نعمت کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، منعم جو نعمت دے رہا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے، یعنی ہمیں نعمت ملے تو ہم اسی نعمت کو پکڑ کے بیٹھے رہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ آپ کی توجہ التفات نعمت کی طرف ہے، آپ نعمت کو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور کہا کہ ایک وہ مقام ہے جو اللہ والوں کا مقام ہے، جب ان کو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پر کم توجہ دیتے ہیں، منعم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کی توجہ، ان کا التفات رب کائنات کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس نعمت پر ان کی توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ مثال ہے ایک کہ آپ کو گاڑی مل گئی ہے یا آپ کو مکان مل گیا، کوئی بھی ایسی آپ کو جو پسندیدہ چیز تھی آپ کو مل گئی، تو اب عام لوگوں کا مقام کیا ہے؟ اسی کو پکڑیں گے، اللہ کا شکر ہے تیرا، یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک بندے کو بتائیں گے، دوسرے کو، تیسرے کو، یعنی ان کے ذہن میں وہ نعمت چل رہی ہے جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے۔ تو کہا یہ عوام کا، عام لوگوں کا یہ مقام ہے، خواص کا یہ مقام نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں تو اس نعمت کا ہر وقت تصور موجود ہے، کہا وہ جو خواص ہیں ان کو جب نعمت ملتی ہے تو ان کے ذہنوں میں تصور خدا، معرفت خدا اور قرب خدا وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ خواص کا مقام ہے۔ خیر عوام کا تو یہ مقام نہیں ہے، عوام کو تو کوئی شے مل جائے تو اس ہفتہ دو ہفتے اسی میں لگے رہیں گے کہ مجھے یہ شے ملی ہے تو کیا بات ہے، تو کیا کمال ہے، تو میرے فن کا کمال ہے اور میرے علم کا کمال ہے اور میرے ہاتھوں کا کمال ہے، میری جوانی، میری طاقت۔ یہ معاملات عوام کے، خواص کے یہ معاملات نہیں ہوتے، ان کا کچھ اور ہی مقام ہے، وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جس کے رب میں جس کے ذہن میں ہر وقت تصور خدا اور معرفت خدا ہے اور محبت خدا ہے، وہ تصور کر ہی نہیں سکتا، اس کے سامنے ان چیزوں کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں کے پاس دنیا آئے نا، اس کو ایک سیکنڈ سے پہلے اپنے پاس سے بھگاتے ہیں کہ آپ کا یہاں کام نہیں ہے، آپ کی دال یہاں پہ گلنے والی نہیں ہے، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ جس کے آگے، یعنی رب کے جلووں میں جو رہتا ہو، اللہ کے جلووں میں، خدا کے جلووں میں، خدا کے قرب میں، اس کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ تو لہٰذا یہ بنیادی فرق بھی یاد رکھنا چاہیے۔ خیر یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ عوام اور خواص ہر جگہ پر ان کا جو ہے وہ مسئلہ مختلف ہے، یعنی کہہ لیں کہ یکسر مختلف ہے، بالکل کلیتاً مختلف ہے۔ جس لحاظ سے عوام سوچتی ہے، عام بندہ سوچتا ہے، اور جس لحاظ سے خواص سوچتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہر معاملے میں، ایک معاملہ نہیں، ہر معاملے میں بہرحال شکر کی جو فضیلت ہے وہ مسلم ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تمہارے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ کہ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صرف اس کی بندگی کرتے ہو، اس رب کائنات کی، رب العالمین کی، رب دو جہاں کی، تو پھر اللہ کا شکر تم ضرور ادا کرو گے، اس لیے کہ اللہ ہی تمہیں یہ رزق دے رہا ہے۔ باقی میں نے پیچھے بھی عرض کر دیا تھا کہ فن کا، علم کا، طاقت کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ورنہ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق نہ ملتا، بند پتھروں میں کیڑوں کو رزق نہ ملتا، وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ کون سی محنت کر رہے ہیں؟ سمندروں کی تہہ میں رزق مل رہا ہے، ہر مخلوق کو مل رہا ہے، تو وہ کون سی محنت کر رہے ہیں؟ نہیں کہا رب محنت کی وجہ سے رزق نہیں دے رہا، کرنی ہے محنت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الٹ مطلب بھی کوئی لے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے تو رزق ملے گا، ابھی چھت سے کوئی فرشتہ آئے گا، یہ تصور بھی ہمارے ہاں نہیں ہے، رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ کماؤ اور پھر کھاؤ، لیکن فرمایا کہ کمانے کے بعد اور محنت مشقت کرنے کے بعد بھروسہ تم نے اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، اپنے فن اور اپنے علم اور اپنے قوت بازو اس پر تم نے بھروسہ نہیں کرنا۔ ایک اور آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، اب دیکھیے ذرا کتنی اہمیت ہے شکر کے حوالے سے۔
فرمایا ما یفعلُ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے اور ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات اس میں جو علماء نے لکھی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ سوال آتے رہتے ہیں کہ جی اللہ بندوں کو جہنم میں ڈالے گا تو رب کو کیا فائدہ ہے، یا اللہ بندوں کو جنت میں داخل کرے گا تو رب کا اس میں کیا فائدہ ہے، اللہ بندوں کو عذاب دے گا۔ یہ یوتھ کی طرف سے سوال ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کے سوال یہی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کے ذہن میں قرآن و حدیث کا علم ہو، اسلام کے قریب ہو، قطعاً ویسے سوال نہیں کرتا۔ بہرحال کوئی سوال الحمدللہ کسی بھی قسم کا کرے، یہ نہیں کہ اس کا جواب موجود نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب نہ دیا جائے۔ لیکن ویسے میں یعنی ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، یہ جس کے ذہنوں میں ایسے ایسے علوم آ جا رہے ہیں نا، اور ایسے ایسے فتنے، وہ پھر ایسے سوال جنم دیتے ہیں۔ بہرحال تو بھائی آپ کا اگر یہ سوال ہے کہ اللہ آپ کہتے ہو کہ جی آپ اچھے کام کرو، نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، آپ اسلام قبول کر لو، نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، آپ سود نہ کھاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے، یہ سارا ایک ہی سوال، اللہ کیا کرے گا جہنم میں ڈال کے اور آپ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب قرآن کی آیت میں آ گیا تو بات تو ساری ختم ہو گئی کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چوتھے پاری کی آیت ہے، اس سوال کا جواب زیادہ بہتر اس آیت کے اندر موجود ہے، جس میں آیت بھی ہے، اسی کے ضمن میں حضور کا ایک فرمان بھی ہے۔ ہم ہر چوتھے دن وہ آیت پڑھتے ہوں گے۔ اب چونکہ ہم ترجمے سے دور ہیں، ہم تفسیر سے دور ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ نماز میں یہ آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے اور ہر تیسرے دن کیوں پڑھی جا رہی ہے۔ چوتھے پارے کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں تو ہر لفظ پہ خیر آپ علیحدہ موضوع بنا سکتے ہیں، ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس آیت کا یہ والا حصہ ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ ہے وہ مقام کہ تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، جس نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے نا وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اندازہ لگائیے، میں نے خیر آیت کا ہی صرف ترجمہ نہیں کیا، وہ حدیث بھی میں نے ساتھ ہی اس کی وضاحت کر دی، اس کے اندر موجود ہے۔ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی جہنم میں گر رہا ہو اور میں تمہیں فرمایا پکڑ پکڑ کے اس جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں پھر تمہیں پکڑتا ہوں جہنم سے بچاتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث کے اندر، مستند حدیث کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، جو پکڑ رہا ہے، جو تمہیں جہنم سے بچا رہا ہے، جس کا صرف موٹو یہ ہے کہ تم جہنم میں نہ جاؤ، وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جواب تو 3 آیات کے اندر موجود ہے، اور بھی آیتیں ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اگر اس نے عذاب ہی دینا ہوتا تو بچوں پھر آپ سوچو کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں عذاب ہی دینا ہوتا تو بیٹا جی پھر مسئلہ یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اگر تم ساری زندگی بھی عبادت کرو نا اس رب کی اور وہ عدل پہ آ جائے نا تو کوئی وہاں پہ بخشا نہیں جا سکتا۔ تم تو عبادت نہ کر کے بات کرے ہو عذاب کی، ہم بات کریں عبادت کر کے بھی اگر اللہ عدل پہ آئے نا تو کوئی بخشا نہ جائے۔ تم ایک نعمت کا جواب نہیں دے سکتے وہاں۔ یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے، اور جہاں سے آیا ہے ہمیں اس مقام کا بھی پتہ ہے۔ اس پر میں آپ کو 10 آیتیں پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں سے آیا ہے آسان اس کا جواب دے بھی شیطان کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس پر آیتیں موجود ہیں کہ وہ اس طرح تمہیں وسوسوں میں ڈالے گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، حتیٰ کہ خون میں گردش، تم ایسے ایسے وسوسے
تمہارے ذہنوں کے اندر لائے گا کہ تم تصور ہی نہیں کر سکتے ہو کہ یہ وسوسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہا یہ پڑھو، ورنہ شیطان طاقتور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن رب کی قدرت ہے تو پھر رب کی قدرت ہے، میرا مالک تو میرا مالک ہے۔ لیکن تم مدد مانگ کی تو دیکھو رب کائنات سے، اگر تم قریب ہی نہ ہو دین کے، تم رب کا ذکر ہی نہ کرو، تم کبھی اس کے محبوب کو یاد ہی نہ کرو اور کہو کہ شیطان میرے قریب نہ آئے، ایسا تو ہونے سے رہا۔ مدد مانگ کے تو دیکھو، ان مخلصین بندوں میں تم شامل تو ہو کے دیکھو۔ لہذا شکر جو ہے، میں ہمارا آج کا موضوع تھا، بہت ہی اہم ہے، آخری بات اور بہت تفصیلی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے دین اور دنیا کے معاملے میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ یہی بنیادی وجہ ہے خرابی کی، ہم حدیث کے الٹ چل رہے ہیں حضور کی تعلیمات کے۔ آپ کی حدیث یہ ہے کہ تم نے دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں کرنا کیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو سارا مسئلہ حل۔ ایک حدیث کے اندر اس یعنی سوال کا جواب، اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا کریں؟ فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا۔ صحیح حدیث ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں جب تو دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے نا، کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو فلاں بندہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، آپ اس کو دیکھیں جو دین میں آپ سے اوپر ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ یار میں 5 پڑھتا ہوں، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اب آپ دین کے قریب آئیں گے۔ آپ کہیں گے یار وہ تہجد پڑھتا ہے، میں صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ اس کو دیکھیں جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اور ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یعنی دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے پاس ایک مکان ہے، اس کو دیکھیں جس کا مکان ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اولاد ہے، اس کو دیکھیں جس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس جاب ہے تو صحیح، کم ہی صحیح یار، ہے تو صحیح، اس کو دیکھیں جو مانگ رہا ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے۔ تو دین میں اوپر دیکھیں، دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھیں۔ ہم نے اپوزٹ کر لیا ہے، ہم دین میں نیچے دیکھتے ہیں، میں 5 پڑھتا ہوں، یار فلاں بندہ تو 3 پڑھتا ہے، دیکھو میں 5 تو پڑھتا ہوں نا۔ اور دنیا میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، مجھے 1 مکان ملا ہوا ہے، دیکھو یار میرے فلاں رشتہ دار کو تو 4 مکان ملے ہوئے ہیں۔ یہی بنیادی خرابی ہے۔ حضور نے ایک حدیث کے اندر اس پورے مسئلے کا حل بیان فرما دیا۔